اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتبعوهم مشرقین فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين۔ حضرات گرامی، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 60 ہے، 60، اور یہ پورا مضمون ہے جو آگے تک چلا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں کہ تو انہوں نے سورج نکلتے ان کا پیچھا کیا، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا بے شک یقیناً ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے جو واقعہ چل رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ، اور پھر اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فتح یاب ہونا، اور ان کے معجزے کا دیکھ کر جادوگروں کا ایمان لانا۔ جادوگروں کا ایمان لانا یہ ایک پورے مصر کے لیے ایک تہلکہ خیز معاملہ ہو گیا۔ بہت سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جب فرعون نے یہ دیکھا کہ بازی اس کے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، تو اس نے پہلے تو جادوگروں کو دھمکایا، پھر لوگوں کو دھمکایا، اور اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ موسیٰ اور ان کے ساتھی جہاں ملیں ان کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے، پکڑو ان کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل کھڑے ہوئے، اور پھر ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے جو ساتھی ہیں بنی اسرائیل، ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ اب ہوا دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلنے اور جا رہے تھے، ان کو جانا تھا فلسطین کی جانب، لیکن وہ راستہ بھول گئے، راستہ بھٹک گئے، اور وہ جا پہنچے بحر احمر کی طرف۔ اب جب وہاں پر پہنچے اور ادھر فرعون کے لوگ اس کا پورا لشکر پیچھا کر رہا ہے، اب فرعون کے لشکر کو خبر ملی کہ بحر احمر کی طرف موسیٰ اور ان کا لشکر گیا ہے۔ اب چنانچہ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ سورج نکلتے ہی ان کے بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہو گئے، ایک تو یہ مطلب ہے، اور دوسرا یہ بھی مطلب ہے کہ مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے، اور اب یہ چلتے چلے جا رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے۔ وہ داخل ہونا چاہتے تھے صحرائے سینا میں، اب فرعون نے ان کو وہی سمندر کی طرف گھیرنے کی کوشش کی۔ اب اگر غور سے دیکھیے تو آگے سمندر ہے سامنے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کھڑے ہیں، سامنے موجیں مارتا ہوا، ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر، اور ادھر دور سے فوجیں اپنا پرچم لہراتی ہوئی چلی آ رہی ہیں، فرعون کی فوجیں، فرعون کا لشکر، حامان اور فرعون چلا آ رہا ہے۔ اب بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ فلما تراءى الجمعان، اب جب دونوں لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، موسیٰ کے علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل ہیں انہوں نے دیکھا فرعون کا وہ لشکر ہے جو چلا آ رہا ہے، اور فرعون کے لشکر نے دیکھ لیا کہ یہ موسیٰ ہے اور ان کے ساتھی ہیں، پکڑو ان کو، آگے بڑھو۔ تو اب قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے ارے اب تو ہم پکڑ لیے جانے والے ہیں۔ اب وہ گھبرا گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ یہ فرعون آئے گا، ہم کو پکڑے گا، اور جب ہم کو پکڑے گا تو یا تو مار ڈالے گا، قتل کر دے گا، یا غلام بنا کر ساتھ میں لے جائے گا۔ اب بنی اسرائیل کا وہ طریقہ دیکھیے، ان کا لہجہ دیکھیے، بدتمیزیاں دیکھیے، انتہائی سرکش قوم، یہ انتہائی اجڑ قوم۔ سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 129 میں اس کا ذکر کیا گیا کہ اُوذِینَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِینَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، ہمیں اس سے پہلے بھی ایذا دی گئی کہ تو ہمارے پاس آئے، اور اس کے بعد بھی کہ تو ہمارے پاس آیا، یعنی تم ہمارے پاس نہیں آئے تھے تب بھی ہم کو پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی تھی، اور تم آ گئے ہو تب بھی ہم کو پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ یہاں پر قالا بنو اسرائیل نہیں کہا،
کہ بنی اسرائیل نے کہا، بلکہ یہ کہا قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، کیونکہ موسیٰ کے ساتھیوں میں صرف بنی اسرائیل نہیں تھے، بلکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو قبطی تھے، جو دوسرے علاقوں کے تھے، جو بنی اسرائیل نہیں تھے، لیکن وہ بھی موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ میں آ گئے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ بنی اسرائیل کا رویہ دیکھا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ اب ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، تم کہاں ہمیں لے آئے، تم تو ہمیں مار ڈالنے کے لیے لے آئے، تمہارے پاس تو عقل ہی نہیں ہے، کہاں یہاں لے آئے ہم کو، اب تو فرعون ہم کو پکڑ لے گا، سامنے سمندر ہے، کیا ہم سمندر میں کود جائیں، سمندر میں بھی مر جائیں گے، فرعون بھی ہم کو پکڑے گا، ہائے اب میرا کیا ہوگا، اس طرح کی باتیں کہہ کہہ کر تو حضرت موسیٰ نے جملہ کہا قال کلا۔ نبی کا جملہ دیکھیے، نبی کا ایمان دیکھیے، نبی کا اللہ پر توکل اور بھروسہ دیکھیے، ایمان کی سچائی اور ایمان کی پختگی دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا۔ یہ ہوتا ہے نبیوں کا طریقہ۔ راستے میں گھر چکے ہیں، سامنے لشکر ہے، اسباب نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن ان کو اللہ پر بھروسہ ہے۔ جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ میرا رب، میرا مالک، میرا مولا، میرا آقا، میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ جب مدد کے بظاہر کوئی راستے نظر نہیں آتے، بظاہر سارے دروازے بند نظر آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ایک اندھیرا سا چھایا ہوا ہے، روشنی کی امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی ہے، لیکن مومن بندے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ انہیں مصیبتوں سے نکالتا ہے۔ وہ وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے لوگ گمان نہیں کر سکتے، جہاں سے لوگ سوچ نہیں سکتے۔ موسیٰ نے کہا کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا اللہ ہے جو میری ہدایت کرے گا، وہ مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، تو کیا مجھے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار، فَانْفَلَقَ، تو وہ پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے موسیٰ تمہاری جو وہ لاٹھی ہے اس کو سمندر میں مارو، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی سمندر میں جیسے ہی ماری، سمندر نے راستہ دے دیا، پانی، سمندر کا پانی، سمندر کی موجیں پہاڑ کی طرح ایک داہنی طرف اور بائیں طرف کھڑا ہو گیا اور بیچ میں گزرنے کا راستہ۔ اب یہ جو کیفیت ہے ذرا سا دیکھیے، جو اس وقت رہے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کیسا ان کا ایمان بنا ہوگا، کیسے کس طریقے سے راستہ بن گیا، داہنی طرف پہاڑوں جیسا پانی کھڑا ہو گیا، بائیں طرف پہاڑ جیسا پانی کھڑا ہو گیا، سامنے راستہ بنا ہوا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکل رہے ہیں۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور وہی ہم دوسروں کو قریب لے آئے، مطلب اس عظیم الشان موقع پر ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو مسلمانوں کے قریب پہنچا دیا۔ اب دیکھیے مسلمان سمندر میں داخل ہو رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک نجات کے طریقے پر پہنچ گئے، اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر وہ آرام سے رہ سکے۔ اور فرعون کا لشکر اس نے دیکھا، فرعون نے کہا کہ لوگوں یہ دیکھو میں نے سمندر میں راستہ بنا دیا، نکلو اسی کے پیچھے پیچھے۔ اس نے جانا کوئی راستہ بنا ہے؟ چنانچہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس راستے پر داخل ہو گیا، اسی راستے پر جس راستے پر چل کر بنی اسرائیل آگے بڑھ گئے تھے اور سمندر میں چلتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ لیکن جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے، وہاں پر جب قریب آئے اور سمندر کے اندر داخل ہوئے، فرعون بھی اور فرعون کا لشکر بھی، تو اللہ نے پھر حکم دیا اور دونوں پانی کے کنارے مل گئے، وہ جو پہاڑوں جیسا پانی کھڑا ہوا تھا وہ مل گیا، اور پورا لشکر اور فرعون سب کے سب ڈوب گئے۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ کو اور جو موسیٰ کے ساتھ تھے ان سب کو ہم نے نجات دے دی، اور فرعون اور جو فرعون کے ساتھی تھے ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور دوسروں کو ان کو ہم نے ڈبو دیا، فرعون اور اس کے لشکر کو ہم نے ڈبو دیا۔
ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بلا شبہ اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اس کے اندر بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی بعض بنی اسرائیل جو اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ رہے ہیں، تو بعض تو وہ تھے جن کے اندر ایمان میں پختگی پیدا ہو گئی، جو ایمان کے مضبوط ہو گئے، لیکن بعض ایسے بھی تھے جن کا ایمان جیسے تھا ویسا ہی رہا، بلکہ اکثر ایمان بھی نہیں لائے اور ویسے ہی منافق کے منافق رہے اور ان کے ایمان کچھ بھی ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا پروردگار بہت سب پر غالب ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ جو اس کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو اہل ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو چھوڑے گا نہیں۔ اسے دنیا میں ان کا انتقام ہوگا اور مرنے کے بعد ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سوائے یہ کہ وہ توبہ کر لیں۔ اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو ہرگز چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ کون بندے اس کے ہیں جو صبر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، شکر گزار ہیں، مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں، پریشانیوں کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ پر توکل کر رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، اس کی توحید پر قائم ہیں، شرک کے قریب نہیں جاتے، بدعتوں سے دور رہتے ہیں، سنتوں پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر، ایسے بندوں پر، نیک بندوں پر ہمیشہ رحم کرتا ہے، ایسی جگہ سے ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے جہاں سے سارے راستے بند ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو ایسے طریقے سے رزق دیتا ہے، ایسی آسانیاں پیدا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو بھی ان نیک مومنین، صادقین، موحدین بندوں میں سے بنائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔